الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يغفر لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ اور کوشش کریں جن کو بھی آپ سن رہے ہیں، اگر تو وہ خود ہر گفتگو میں آپ کو کوئی کام کرنے کو بتاتے ہیں، عمل کرنے کو، ایکشن لینے کو، کوئی اپنی نیت درست کرنے کو، اس پہ عمل کریں۔ اور اگر وہ اسپیسیفکلی نہیں بھی بناتے تو جو پڑھے لکھے لوگ جن سے میں مخاطب ہوں وہ یہ ضرور کریں کہ خود سے اس میں سے نکالیں کہ کیا نکالنا ہے۔ اندازے بیان مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا اور پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا اور مولانا مودودی صاحب کا اندازے بیان بالکل فرق لگے گا۔ تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کے رجحانات کے قریب کیا ہے، آپ کو آسان کون لگتا ہے۔ جو لوگ باقی دین کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں وہ 3 کام ضرور کریں گے۔ پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ آپ سے محبت سے بات کریں گے، اور جو لوگ ان کے خیال میں گمراہ ہیں ان کے بارے میں بھی محبت سے بات کریں گے۔ دوسرا، کوشش کریں گے کہ آپ کو زندگی میں سکون لانے کی، ہیپینس لانے کی، سیٹسفیکشن لانے کی، پیس لانے کی، فلاح لانے کی کوئی ترکیب بتائیں۔ اور تیسری بات، ہرگز ان کا ہو نہیں سکتا کہ اس بات پہ فوکس نہ ہو کہ اپنے معاملات درست رکھیں لوگوں کے ساتھ۔ میرا خیال یہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ 3 کامن ایریاز ہیں کہ جو لوگ ان میں گفتگو کریں گے وہ یقیناً درست گفتگو کر رہے ہوں۔ بائی دا وے 3 ایریاز ہر طرح کے اچھی بات چیت کرنے کے لیے لازمی ہے۔ اگر آپ نے اچھی کاروباری زندگی گزارنی ہے اس کے بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے، اچھی نوکری کرنی ہے اس کے بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے، اچھا معاشرہ چلانا اس کے بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ ایک ضمنی سوال جو پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ جب آپ اتنے بہت سارے لوگوں کی باتیں سنیں تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ میں یہاں بالکل فرق سوچتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بہت عزت دی ہے، ہمیں فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین تخلیق بنایا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بہترین تخلیق میں سے میں تو بہت سیاح اور باقی نالائق ہیں۔ ہم سبھی بہترین تخلیق ہیں، سارے 8 ارب کے 8 ارب۔ ہم اتنی جلدی گمراہ ہوتے نہیں۔ اور اگر بار بار کسی چیز کو سننے سے اس کا سچ ہونا ثابت ہوتا ہو، یا بار بار کسی چیز کو آپ کو بیان کرنے سے آپ کے اندر اس پہ عمل کرنے کی ترغیب ہوتی ہو، تو ہندوستان پاکستان میں تو سارے لوگ مسلمان ہوں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں کم و بیش 2.5 لاکھ رجسٹرڈ مسجدیں ہیں، جمعے کی نماز کے علاوہ خالی پڑی ہوتی ہیں۔ اور اگر جمعے کی نماز میں لوگ سڑکوں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ صرف جمعہ پڑھنے والے روز نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو مسجدیں دگنی کرنی پڑیں۔ وہاں سے مولوی روز کہتا ہے نماز پڑھو، یوں نہیں ہوتا۔ بات دل میں وہ اترتی ہے جو کہنے والا دلیل سے کہتا ہے اور جس پہ کہنے والے کا بھی یقین ہوتا ہے۔ صادق جو کہتا ہے وہ سچی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے جب جن کو آپ سن رہے ہوں گے، اگر ان کی بات میں وزن ہوگا، دلیل ہوگی، آپ سنیں گے۔ ورنہ صرف زبانی باتیں، ایک آدمی ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جس پہ وہ خود عمل نہیں کرتا، اس سے بات نہیں بنتی۔ طہارت نصف ایمان ہے۔ پہلے تو ہم نے طہارت کا ترجمہ صفائی کر دیا۔ چلیں، جو صفائی بھی کہہ رہے ہیں وہ کتنی صفائی رکھتے ہیں؟ جن مدارس سے، مسجدوں سے روزانہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہاں کیا صفائی کا عالم ہے؟ تو آپ مختلف قسم کے لوگوں کی آرا سن کے گمراہ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ذات کے لیے، اپنی ایگو کے لیے، اپنے نفس کے لیے آسانیاں ڈھونڈنے میں گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی بات پہ تقیہ کر کے تو کچھ ہمارے گروہ کہتے ہیں قرآن بھی خود نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوتے تو اللہ قرآن میں پھر لکھ کے بھیجتا، کچھ لوگ پڑھیں گے کچھ نہیں پڑھیں گے۔ تو لب لباب یہ وہ تمام لوگ جو محبت کی بات کریں، لوگوں کو قریب لائیں، دلیل دیتے ہوئے دوسرے کو شکست دینے کی کوشش نہ کریں، دوسرے کی دلیل سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ کو ہر گفتگو میں ایک طریقہ کار بتائیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے جس سے آپ کی زندگی آسان ہو۔ ان کی بات سنیں، جیسے ہم نے اس گفتگو میں آپ کو ایک طریقہ کار بتانے کی کوشش کی کہ بات سنیں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔